آج تیسرا زاویہ میں دل چاہتا ہے کہ ایک نئے موضوع پہ بات کی جائے جس پر ذرا کم بات ہوتی ہے. یہ موضوع ہے انسان کی خود نمائی کی خواہش، شہرت کی آرزو. آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کتنے لوگ مشہور ہونے کے لیے، مقبول ہونے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے شہرت کی کوئی ایسی چنگاری اپنے سینے میں رکھتے ہیں کہ ہر وقت اسی کام میں مصروف رہتے ہیں. یہ موضوع برسوں پرانا ہے، پھر بھی ہمیشہ نیا رہتا ہے. رضوان صدیقی صاحب، یہ جو خود نمائی ہے، شہرت کی خواہش ہے، اس کے ظاہر نفسیاتی عوامل ہیں، سماجی عوامل ہیں، اور کچھ بہت عملی عوامل بھی ہیں، پریکٹیکلی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی چیزیں کیا ہیں جو یہ دل میں خواہش پیدا کرتی ہیں؟ اخلاق صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ انسانی جبلیت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی ذات کو اپنے حلقہ احباب میں نمایاں کرے. پہلے مرحلے میں تو ظاہر ہے طالب علم کی اگر زندگی ہے تو اسکول میں وہ چاہتا ہے کہ ذرا اپنے ساتھیوں میں بہتر ہو، بڑے ہو کر پھر وہ اپنے گھرانے میں، اور بزرگ ہو کر پھر خاندان میں. اور یہ جبلت ہماری فطرت میں اس طرح شامل ہے کہ خود نمائی اور سستی شہرت حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے، اور اپنی اندر کی صلاحیتوں کو لوگوں تک پہنچانا، اپنی بات، اپنا نقطہ نظر لوگوں تک پہنچانا اور اس سے اس کا حلقہ وسیع ہو جانا، یہ اس کی شہرت کی خواہش نہیں ہے. یہ خواہش ہے اپنی ذات کے اظہار کی، جو اس کے اندر اللہ رب العزت نے خوابیدہ صلاحیتیں رکھی ہیں. لیکن آپ نے یہ جو موضوع کا انتخاب کیا ہے، میں سمجھ گیا. یہ موضوع کا انتخاب آپ نے اس رویے کی وجہ سے نہیں رکھا. یہ جو اب ہم پچھلے 30-40 سالوں سے، ہماری ظاہر عمر اتنی ہے کہ ہم اسی حوالے سے بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ اس سے پہلے بھی تھا، اور اب یہ سلسلہ بہت پروفیشنل ہو گیا ہے. یعنی اب تو اپنے خیالات کو، اپنی ذات کو، اپنی نظریات کو سیاست میں، معیشت میں، سماجیات میں، ادب میں، شوبز میں آگے بڑھانے کے لیے کمپنیاں ہائر کی جاتی ہیں اپنی رائے کو آگے بڑھانے کے لیے. لیکن یہ کہ میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک طبقہ ہے جو کوئی سبب نہیں کہ لوگ اسے جانیں، کوئی صلاحیت ان کے پاس نہیں ہے. اگر اللہ نے دی ہیں کچھ خوابیدہ صلاحیتیں تو وہ انہیں تلاش بھی نہیں کر سکے اور بیدار بھی نہیں کر سکے. اس کے باوجود وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر روز ان کا فوٹو اخبار میں آئے، ان کے بارے میں وہ خبریں چھپیں، اور ان صلاحیتوں کا یا خوبیوں کا اظہار ہو جو ان میں نہیں ہیں، اور اس کے لیے جو وہ بہت سطحی طریقے اختیار کرتے ہیں. وہ ہمیں میرا خیال سے اس موضوع پر نشاندہی کرنی چاہیے کہ یہ جو بالکل ہی آدمی ہر قیمت پر گردن آگے نکال کر اپنی تصویر بنوانے کے لیے، ایون ہمارے روزمرہ فیس بک پر اور ان پر وہ کس طرح سے، یعنی اپنی ذات کو، میں ایک جملہ اور آگے کہوں گا پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ بات کو آگے بڑھائیے. یعنی میں نے ایسی بے شمار تصویریں دیکھی ہیں کہ ایک آدمی سپر ہائی وے پر یا سڑک کے کنارے کسی ڈھابے ہوٹل پر بیٹھا ہے، ٹیگ لگائے، ہاتھ میں اس کے کپ ہے، اور وہ ایسے تصویر بنوا رہے ہیں سیلفی کہ ڈھابے میں چائے پیتے ہوئے. بھئی یہ کون سا؟ اچھا، اگر ان کی صورت وہ خود آئینے میں غور سے دیکھیں تو دوبارہ نہیں دیکھیں گے، اور وہ دکھانا چاہتے ہیں. یہ جو سستی شہر کی خواہش ہے نا، اس نے ہماری سوسائٹی کو بہت نقصان پہنچایا. اچھا دیکھیے، یہ تو خیر بات ٹھیک ہے، چلیں کہ سستی شہرت کی خواہش ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک تو ریکگنیشن ملتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ آپ اگر منظر سے غائب ہیں تو آپ ہیں ہی نہیں، بالکل، اور اگر آپ ہیں تو آپ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، آپ کو ویلیڈیشن کی طاقت ملتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ صاحب آپ کی انا کو تسکین پہنچتی ہے.
اور یہ بہت سنگین معاملہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی انا کو تسکین پہنچے اور وہ اس کی اہمیت جو ہے وہ خود اس کے لیے کلیئر ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی شہرت کی طلب میں مبتلا لوگ جو ہیں ان کو مالی فوائد بھی ہوتے ہیں اور کیریئر کے فوائد بھی ہوتے ہیں. یعنی یہ کہ وہ بذام خود مشہور ہو کر ایک ایسا امیج بناتے ہیں جس سے ایک حلقے میں ان کو آگے بڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. کوئی ان کو دیکھنے والا ان کو ہائر کر لیتا ہے, ان کی خدمات سے فائدہ اٹھا لیتا ہے, ان کو کوئی بہتر ملازمت دے دیتا ہے, ان کے کاروبار میں مدد دے دیتا ہے. یعنی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ یعنی فوائد حاصل ہوتے. لیکن اس کے ساتھ ہی کئی شعبوں میں ایسا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہرت جو ہے وہ اصل میں کامیابی کا دوسرا نام ہے, اور اس کی مثالیں ہم دن بھر دیتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ یہ جو فلم سٹارز ہیں, جو ٹی وی کے ستارے ہیں, مشہور ہیں اور اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب. پھر کھلاڑی ہیں کہ وہ مشہور ہیں تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی میں کامیاب ہو گئے. اور سب سے بڑی مثال سیاست, کہ جہاں آپ مشہور ہوتے ہیں تبھی کامیاب ہوتے ہیں. غیر معروف غیر مشہور آدمی کو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوتے دیکھیں گے. یعنی یہ ایک عجیب کھیل ہے. اخلی صاحب دیکھیے, میں آپ سے عرض کروں, تینوں مثالیں جو آپ نے دی ہیں نا, اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے, مثبت پہلو بھی ہے جو آپ نظر انداز کر گئے. یعنی دنیا کا کوئی اسپورٹس مین اور کوئی اداکار فقط شہرت کی بنیاد پر چند مہینوں چند برسوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. آپ نے کسی میچ میں بہت اچھی پرفارمنس دی, 2-3 سینچریاں کسی اننگ میں بنا لیں, تو یہ شہرت کی خواہش نہیں ہے, یہ وہ آپ کا عمل ہے, وہ آپ کی خوبی ہے, وہ آپ کی صلاحیت ہے جس نے آپ کے نام کو لوگوں تک پہنچایا. نہیں دیکھیے, میں ممکن ہے میں آپ کی بات میں, ہاں, کیونکہ ایک عام آدمی کے لیے شہرت کا مطلب ہوتا ہے کامیابی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جناب والی, نہیں, سنیں, دیکھیے, جن لوگوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ تو اس منڈی میں ایک شعبے کی حیثیت اختیار کر رہے ہیں جناب, پبلک ریلیشننگ میں. ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کریں کہ لوگ انہیں ہائر کریں. یہ تو کاروبار ہے. اس کاروبار میں لوگوں کو نقصان نہیں ہوتا, اس کاروبار میں ان کے لیے کوئی بدنامی نہیں ہوتی. لیکن میں ایک عام آدمی ہوں, اس معاشرے میں رہتا ہوں, میرے بچے اسی معاشرے میں چلتے پھرتے ہیں, پڑھتے لکھتے ہیں, میرے محلے والے اسی معاشرے میں رہتے ہیں. یہ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی مشہور ہوا وہ از خود یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا. یعنی ہمارا پیمانہ بن جاتے ہیں ایسے لوگ. وہ غلط ہے. نہیں, اب غلط یا صحیح دیکھیں وہ الگ بات ہے, غلط ہے یا صحیح, لیکن بن جاتے ہیں پیمانہ. سر دیکھیں, ایسے لوگ آپ کے میرے درمیان صبح سے شام تک ہوتے ہیں سوسائٹی میں. آپ نے شعبے گنوا دیے, ادب اور اسپورٹس اور سیاست. دیکھیے, سیاست میں تو بغیر شہرت کے جائز یا ناجائز طریقے سے, بلکہ اب تو شرم آتی ہے ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے کہ ایک عام حکومت کو جو عوام کی خدمت کرنے پر منتخب کی گئی ہے اسے یہ حق ہے کہ وہ اپنی کارکردگی لوگوں تک پہنچائے, مگر اس کا ایک پیمانہ آپ مقرر کریں. دیکھیے, یہ ایک الگ موضوع ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عام زندگی میں شہرت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے صحیح یا غلط. لیکن لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ شہرت کا راستہ اختیار کیا جائے. اچھا, اس میں دیکھیں وہ اور بھی بات ہے, صرف یہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی. صحیح یا غلط, شہرت جب بھی حاصل ہوتی ہے اس کے ساتھ آتی ہے طاقت, ٹھیک, اور انفلوئنس. اگر آپ بہت مشہور ہو جاتے ہیں ملک گیر سطح پہ تو آپ کا ہر لفظ لوگوں کے لیے گویا کوئی رہنما اصول بن جاتا ہے. وہ آپ کی ہر بات غور سے سنتے ہیں, آپ کو فالو کرتے ہیں, وہ برانڈ بن جاتے ہیں. اور آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن اس آدمی کے لیے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ آدمی مشہور ہوا,
یہ آدمی کامیاب ہوا, مجھے اس کو فالو کرنا ہے, یعنی یہ اس کا ایک غلط امپیکٹ پڑ اسے جاتا ہم تھوڑا سا یوں بھی کر سکتے ہیں اخلاق صاحب کہ دو لفظ ہیں, ایک ہے شہرت اور ایک ہے مقبولیت. مقبولیت جو ہے وہ بالکل ایک پازیٹیو اور درست طریقہ ہے. تو کیا مقبولیت کے بغیر شہرت ہوتی ہے؟ نہیں, ایک مقبولیت, اگر آپ کی مقبولیت ہو رہی ہے تو اس میں اسے شہرت کے نام پر انہیں برا بھلا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, ایک بہت بڑا شاعر ہے. آپ میرا پوائنٹ نہیں سمجھ رہے. اس آدمی کو جو مقبول ہوا یا مشہور ہوا اس کا کوئی قصور نہیں ہے, میں اس کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہ امپیکٹ جو وہ لوگوں پہ ڈال رہا ہے یا لوگ جو امپیکٹ قبول کر رہے ہیں. میں اس پر یقین کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو فقط شہرت کی بنیاد پر اپنا سرمایہ خرچ کر کے, اپنا وقت صرف کر کے, اپنے اثر و رسوخ, آپ پھر مشہور لوگوں کی بات کر رہے ہیں. جی, آپ عام آدمی کی بات کریں کہ وہ عام آدمی جو یہ دیکھ رہا ہے کھیل مشہوری, شہرت کا اور مقبولیت کا اور کامیابی کا, وہ جو امپیکٹ قبول کر رہے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اسے آپ کیسے نظر انداز کریں گے؟ اس کو نظر انداز نہیں, اس کی وجہ یہ ہے وہ جو سبق لے رہا ہے وہ سبق یہی ہے کہ شہرت کا مطلب ہے کامیابی, مقبولیت کا مطلب ہے کامیابی. دیکھیے غلط ہے یا صحیح ہے یہ الگ بحث. دیکھیے مطلب ہم یوں تھوڑا سا اسے اور آسان کر لیتے ہیں کہ بھائی کسی نے کتاب لکھی, وہ عام سی کتاب ہے, لیکن اس نے اپنی کتاب کو بہت بڑی کتاب بنا کر پیش کرنے کے لیے وہ سارے تشہیر کے ذرائع استعمال کیے جو اس کے قبضۂ قدرت میں تھے, اور اس کے سبب سے ایک خراب چیز جو ہے وہ مقبول ہو گئی. چلیے مصنوعات پر آ جائیے. بے شمار روزمرہ کے استعمال کی ایسی چیزیں ہیں جو فقط ہم اشتہارات کی بنیاد پر خریدتے ہیں, لیکن وہ اس لائق نہیں ہوتی کہ انہیں استعمال کیا جائے. آپ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ, ایسے افراد, ایسا فکر, ایسے افکار یا ایسی مصنوعات جو کسی صورت بھی اس کی اہل نہیں تھی کہ ان کو برانڈ بن کر لوگوں تک پہنچنا چاہیے, اور لوگ اپنے ناجائز ذرائع سے ان کو پہنچا دیتے ہیں, اس کی کیسے روک تھام کی جائے؟ اچھا خیر یہ چلیں. نہیں, بلکہ میں ایک اور سوال کرتا ہوں. آپ تو چونکہ ایک عمر گزری آپ کی صحافت میں, بہت تجربہ آپ نے دنیا باعث صحافی کی بھی دیکھی ہے, لیکن باہر کی دنیا میں تو پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز ہائر کرتے ہیں ایسی کمپنیز کو جو ان کی پرسنالٹی کو یا ان کے خیالات کو پروان چڑھائے اور اس کی بڑی بھاری قیمت لے رہے ہیں. یہ تو پروفیشن ہے آپ کے معاشرے. جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے پھر اسے آپ ٹھیک کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں, میں ٹھیک نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہے, یہ تو رائج ہے, سکہ رائج الوقت ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ جب وہ مشہور, جو لوگ ناجائز ذرائع سے یا کسی بھی ذرائع سے مشہور ہو جاتے ہیں, مقبول ہو جاتے ہیں, ان کی مقبولیت سے عام آدمی یہ تصور باندھتا ہے کہ یہ جو مشہور ہوا ہے آدمی اس لیے کامیاب ہو گیا ہے, گویا کامیابی کے لیے مشہوری شرط اول. میں تو آپ سے نہیں, آپ کی بات سے مجھے بالکل اتفاق ہے. ایک میں تھوڑا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. برسوں پہلے کی بات ہے, کوئی 20 سال پرانی, کہ آرٹس کونسل میں ہم نے ایک پروگرام کیا میں نے کہ ادب میں پبلک ریلیشننگ کا کردار. عالی صاحب کی صدارت تھی. انہوں نے اس موقع پہ بہت اچھی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ شاعر ایک غزل کہتا تھا تو اس کے شاگرد اس غزل کو لے کر آگے جاتے اور وہ کوٹھے تک پہنچ جاتی اور وہاں سے وہ مشہور ہو جاتے تھے. اب اگر آج کا شاعر اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ کلام کہے جا رہا ہے اور نہیں سنا رہا, لوگوں تک نہیں پہنچ رہا, تو اس خوش فہمی میں نہ رہے. اسے یہ چاہیے کہ وہ سارے ذرائع استعمال کرے, ریڈیو کے, ٹیلی ویژن کے, اخبارات کے, اپنے سورسز کے, اس میں عزت نفس قائم رکھے, لیکن بہرحال اسے اپنی چیز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کچھ قدم خود بھی تخلیق کار کو اٹھانا پڑے گا. اچھا اس میں ایک اور نقطہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ بعض اوقات شہرت کی خواہش اس وقت بھی ہوتی ہے جب ایک تو آپ کو یہ ہو خوف کہ آپ گمنامی کے اندھیرے میں اتر رہے ہیں. جی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بعض اوقات جو بچپن کی محرومیاں ہیں یا ٹراماز ہیں یا جو کمی رہی ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ شہرت کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے. ٹھیک. لیکن شہرت کے حصول کے ساتھ کچھ بڑی خراب چیزیں بھی آپ کے پاس آتی ہیں. اچھا اگر آپ غلط طریقے سے شہرت حاصل کر رہے ہیں تو اس کا یعنی اس کی ایک ڈارک سائڈ ہوتی ہے
جو پریشان کرتی ہے. ڈارک سائڈ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ مشہور ہو گئے, اب آپ کی پرائیویسی کوئی نہیں رہی, آپ ہر وقت لوگوں کی اور کیمرے کی زد میں ہیں, لوگوں کی نظروں کی زد میں ہیں, ہر قدم پہ آپ کو جانچا جا رہا ہے, پرکھا جا رہا ہے, کوئی غلط کام نہ کر دیں, آپ خوفزدہ ہو کے زندگی گزار رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو تعلقات ہیں آپ کے وہ بہت مصنوعی ہو جاتے ہیں. مشہور لوگوں کے ساتھ عام لوگوں کے تعلقات بظاہر محبت بھرے نظر آتے ہیں, لیکن وہ مگر آپ اپنی پوری گفتگو میں جو بات کہہ رہے ہیں نا, اسی میں آپ اپنا سوال کا جواب بھی تلاش کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے سوال نہیں کر رہا, یہ تو مجھے دیکھیں نا, ٹک ٹاکرز ہیں رائٹ, بے پناہ ان کی لائکس اور وہ ان کو چاہنے والے بہت ہیں, مگر مجھے بتائیے کہ ان کے غیاب میں ان سے محبت کرنے والے کتنے ہیں؟ بالکل نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک تو ان ساتھ سے متاثر کہاں ہوئے؟ ایسی شہرت کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شہرت جو ہوتی ہے جو آپ زبردستی حاصل کرتے ہیں, جس کے آپ اہل نہیں ہوتے, ہاں, اس کے ساتھ ایک تنہائی بھی آتی ہے. یو آر ویری لونلی. شہرت کے معاملے میں سب سے بڑی خرابی کہتے ہیں نا, دی مین آن دی ٹاپ از آلویز لونلی. جو آدمی اوپر چلا جاتا ہے ہاں ظاہر ہے. وہ تنہا رہ جاتا ہے. تو تعلق, انسانی تعلق جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے بہت اس شہرت کے ساتھ. میں آپ کی اس بات کو آگے اس طرح بڑھاؤں, بلکہ اختتام کی طرف ہم جاتے ہیں. دیکھیے آپ اپنے چاروں طرف جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو عزت نفس کو ختم کر کے بہت سطحی لیول پر آ کر ہر صورت کسی نہ کسی طرح کسی مجمع میں, ہجوم میں, دوستوں میں, فیس بک پر یا کسی اور جگہ اپنے آپ کو ہم وقت رکھنا چاہتے ہیں. وہ لاکھ کوشش کر لیں, اس میں وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. انہیں لوگ جاننے لگتے ہیں, ان سے ان کے اثر و رسوخ بڑھ جاتے ہیں, ان کے قریب ان کے کچھ چاہنے والے بھی آتے ہیں, مگر نہ وہ چاہنے والے ہوتے ہیں, نہ وہ ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. وہ سب وہ ہوتے ہیں جو ان کی شہرت سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو بھی آگے بڑھائیں. ایسے لوگ معاشرے میں ان لوگوں کا حق مارتے ہیں جو صحیح معنوں میں صحیح جینون ہیں, چاہے وہ صنعت کار ہو, تخلیق کار ہو, مصور ہو, ادیب ہو, شاعر ہو. آپ ان کا حق مارتے ہیں اس لیے کہ وہ بیچارے وہ حرکتیں نہیں کرنا چاہتے جو حرکتیں کر کے آپ اپنی ایک تصویر کو بیچ رہے ہیں, یا اپنی ایک کتاب کو بیچ رہے ہیں, یا اپنے آپ کو ایز اے آرگنائزر. دیکھیں نا, اس میں ایک شہرت کا ذریعہ ہمارے ہاں آرگنائزر کا بھی ہے. میوزک کے بھی آرگنائزر ہیں, سوشل فنکشنز کے بھی, اور ٹیلی ویژن ایکٹیویٹیز کے بھی, اور فلموں کے بھی. دیکھیے تو ان کا تو کام ہے نا, یہ انہیں شہرت نہیں مل رہی, یہ پیسے کما رہے ہیں. پیسے کمانے کی وجہ سے ایک طبقہ ہے جو ان کی خدمت میں مامور ہے, اور ان کی تسکین بھی ہو رہی ہے. میں آخر میں ایک بات کہوں گا, میں ایسے بہت معزز لوگوں کو جانتا ہوں, بہت ہی محترم. ان کی پوری زندگی اس پر کٹتی ہے کہ صبح کے اخبارات منگوا کر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آج میرا بیان یا میری تصویر کن کن اخبارات میں چھپی. اسی طرح صبح اٹھ کر وہ فیس بک پہ دیکھتے ہیں کہ میں نے کل جو پوسٹ لگائی تھی اسے کتنے لوگوں نے پسند کیا. یہ دراصل شہرت کے خواہش مند نہیں, یہ ذہنی مریض ہے. درست کہا آپ نے. یہ ویسے بہت لمبا موضوع ہے, اس پہ ہم بہت دیر بات کر سکتے ہیں, بہت دیر اختلاف بھی کر سکتے ہیں. تو لیکن بہرحال آج کے پروگرام کا وقت اتنا ہی تھا, تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. بہت نوازش.